بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے، لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا دانہ ایک روزانہ کھانا ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ جھریاں غائب کرنی ہیں تو سونے سے قبل چند قطرے ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ ہر وقت درود شریف پڑھنے کا ورد کرتے رہنا پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلابوں کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح اور دوپہر شام کو کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہوں، بلکہ وہ خوش قسمت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت، عزت ہو۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہو لہان کیوں نہ ہو جائے۔ عام طور پر کوئی بات کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ ایسی حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پئیں۔ روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان بن جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے جھریاں نہیں بڑھتیں۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پانی پی لیں۔ نزلہ، زکام اور دمے کے امراض سے نجات ملے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ عرق گلاب کی پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کافور کا تیل سوجن اور سوزش اور درد کو کم کرتا ہے اور یہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ جسم پر الرجی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاؤ، کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ اور بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام اور بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیزیں نہ کھاؤ ورنہ گلا بیٹھ جائے گا، بولنا محال ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مڑوڑ اٹھے، پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی کے جسم پر اثرات: سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہو جانا، سینے میں درد رہنا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا، صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل بن جاتے ہیں۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔
باسی کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ جامنی رنگ کے کپڑے پہنو، گرمی دانے نہیں نکلیں گے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھو جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہو۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے، اس کے قریب گنج پن اور بیماریاں بڑھاپا نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں سفید سلاد استعمال کرتے ہیں، ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ جب چھینک آنے لگے تو سر کو جھکا لو، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ جو لوگ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے جوڑوں میں درد بھی مزید بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر دوسرے دن اسپغول پانی میں گھول کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لے، سر پر لگائیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھاؤ، دل کی نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوگی۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ بھورے رنگ کا پخانہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ پیشاب رک رک کے آتا ہو تو سمجھ لو کہ گردے ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ انار دانہ 1 پاؤ، پودینہ 1 پاؤ، سونٹ 1 پاؤ، ان تمام اشیاء کو کوٹ کر چھان کر سفوف بنا لیں۔ خوراک آدھی چائے کا چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وزن تیزی سے کم ہوگا، ہاضمہ بہترین ہوگا، قبض سے نجات ملے گی۔ 3 چیزیں کھا لی جائیں تو بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: چنے، گوشت اور کھجور۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض کے اندر اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو یہ عورتوں کے جسمانی توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھا لیا کریں، ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں کالے ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور ارد گرد کو جانچ لیتے ہیں۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان ختم کرنے ہیں تو ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگاؤ۔ ہری مرچ ضرور کھا لیا کرو، ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ 7 گلاس پانی روزانہ پیا کریں۔ سلاد اور ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھائیں، اس سے جسم خوبصورت ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت ہو جائے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عورتوں کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے بعد اٹھ کر کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں 1 گلاس پانی کا پی لیں، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ جن کو بدن کی کمزوری ہو وہ ناشتہ ایسے کریں: 3 دانے انجیر کھائیں، 5 دانے بادام،
ایک اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر ایک گلاس پی لیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں، ان افراد کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پیسیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلاتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہارمو ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، اس طرح وہ تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے دور کر کے سو۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ 15 منٹ تک اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ بے چینی سے نجات چاہتے ہیں تو دہی کھایا کریں۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو وہ شخص اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کریں، جلد دولت مند ہو جائیں گے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کریں، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن میں کام کر لیں، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، نظر تیز ہوگی، آنکھیں چمکدار ہوں گی اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہے، ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے، اسے فوراً اٹھا کے کھا لو۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے اور اچھی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے، اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو۔ اگر سالن میں مرچ زیادہ ہو جائے تو پھینٹا ہوا دہی ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جس کو ہنستے ہوئے آنسو آتے ہوں، کامیاب انسان ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو پالک بالکل استعمال نہ کریں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو
وہاں مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو نہرمو گرم پانی لینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہوگا۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 لال مرچ لے کر متاثرہ بندے پہ 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں۔ اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ پیاز کی خوشبو کو سونگھنا طاقت دیتا ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورد کریں، یاد ضرور آ جائے گی۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ۔ میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہڑ کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسپاغول کا سلکہ کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل آنکھوں میں سرما لگاؤ، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ نظر کمزور ہوتی ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کریں۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ ہلکے رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اپنے چہرے کو دھو لیں۔ اس سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہوں تو مولی کا رس سر میں لگا لیا کریں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ حاملہ عورتیں کافی سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو یا چکر آتے ہوں یا پھر سر کی خشکی ہو یا دماغ کی کمزوری ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناک میں سرسوں کا تیل لگا لیں۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی کاہلی ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ اگر آپ خواب میں نکاح کرنا دیکھیں تو دولت ملنے کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلا بنانا چاہتے ہیں تو صبح کی وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ شہد کے استعمال سے خراب گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لیں، اس سے پرسکون نیند آئے گی۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا بناتے وقت تیل کی جگہ اگر سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو ان کو چاہیے کہ سرسوں کے تیل کو بدن پر مالش کریں اور روزانہ کھجور کھایا کریں۔ خون کی کمی فوراً دور ہو جائے گی اور جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کے استعمال سے آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے۔ اگر اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم دودھ پی لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر دھونے سے خشکی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ دودھ میں چھوٹی مکئی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، اس سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو، اس سے دماغ کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں ورنہ اسے کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی کو دودھ میں بھگو کر رکھیں اور صبح کے وقت کھا جائیں۔
جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغ کے امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ کھانے کے اندر ہلدی اور کالی مرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ جھوٹی قسم کھانے سے انسان کے گھر میں ویرانی آتی ہے۔ نہارمو ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کیا کریں، کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو، بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب میں اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔